ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا, لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا. سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ کچھ زخم اندر تھے اور کچھ زخم لوگوں نے دیے تھے. وہ کہتے ہیں 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. روزانہ بچوں سے وعدہ کرتا ہوں آج تمہارے لیے کوئی رزق کماؤں گا تو آٹا لے کے آؤں گا, لیکن ہر بار لوگ چھوڑ کے چلے جاتے. آج پکا وعدہ کر کے آیا تھا اور آج چوری کرنے پہ آمادہ ہوا. وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی تو اس محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے. جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے, اور جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تمہارے سامنے گزرتا تھا تمہیں اس وقت نظر کیوں نہ نظر آیا؟ آج چٹے کپڑے لے کے آگے, پھر محلے سے اور بھی سخی نکل دیے ہیں. جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. معذرت سے کہوں گا اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا. جب زندہ تھے نوالے کو ترس رہے تھے, اس وقت یہ مخیر حضرات کہاں تھے؟ مرنے کے بعد 40ویں تک روٹیاں کھلا رہے ہو. آپ جنازے میں جب جاتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا, اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کے جنازے کو کندھا دوں. 40 قدم چلتا ہے, لالچ کیا کہ مجھے اجر ملے گا, صغیرہ گناہ معاف ہوں گے, اور دوسرا اہل خانہ کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں. اور جو اینڈ والا تھا وہ بھاگ کر کے آگے آیا اور مردے کو کندھا دے رہا ہے. اور کاش کے زندہ کو سہارا دیتے, کاش کے زندہ کی قدر کرتے. اللہ صغیرہ نہیں, اللہ آپ کے کبیرہ گناہ معاف فرماتا. اور اینڈ والا بھاگ کے مرنے کے بعد آگے, کاش کے جو ساتھ والا ہمسایہ تھا وہ زندہ کی قدر کر لیتا. مرنے کے بعد آپ پھل لے کے آگے, اور زندہ تھا تو وہ ترستا تھا بیچارہ, اس وقت کیوں نہ کھلایا؟ آج مر گیا تو انواع اقسام کے پھل لے آئے.